قرآن کریم کی تاثیر اور برکات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن پاک آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی، یہی چاہتا ہے کہ قرآن کریم کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بس کر دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں سے تشریف لائے اور ان حضرات کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں سر سے زیادہ سفید بال آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر رونا آ گیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو بہت جلد بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ القاریہ اور اذا الشمس کورت اور سورۃ سأل سائل المعارج نے بوڑھا کر دیا۔ نمبر 3، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ تلاوت میں مشغول تھے۔ جب وہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے۔ روتے روتے ان کا دم گھٹنے لگا۔ کہہ رہے تھے، ہاں، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بالخصوص جب کہ قرآن پاک پڑھتے تو پھر آپ کو آنسوؤں پر کنٹرول ہی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت سورت اذا زلزلت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے یہ سورت سنی تو رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکی کا یا ابا بکر، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، اس سورت نے۔ نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر قرآن پاک کا بے حد اثر تھا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ پڑھا تو اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن پاک سے اتنا لگاؤ اور تعلق ہو گیا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھ دیتا تھا تو آپ سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام میں آپ کے متعلق یہ بات معروف و مشہور تھی کہ آپ کتاب اللہ کے احکام کے آگے سب سے زیادہ گردن ڈال لینے والے تھے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن پاک پڑھتے تھے تو بے اختیار گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ میں مردوں کی سب سے آخری صف میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ آپ بہت بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، تو رونے لگے۔ اس قدر روئے کہ قرات موقوف ہو گئی اور آپ آگے نہ پڑھ سکے۔ باوجود یہ کہ میں سب سے پچھلی صف میں تھا، لیکن مجھے آپ کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی دنیا کے حوالے سے نقل کیا ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی۔ وہ سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ترجمہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو زبان سے نکل گیا رب کعبہ کی قسم سچی ہے، رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ پھر آپ سواری پر سے اتر پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس آیت کے اثر سے یہ حالت ہو گئی کہ 1 مہینے تک آپ بیمار پڑے رہے۔ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیماری کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز میں سورہ طور کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو ایک سرد آہ بھری اور بیمار ہو گئے۔ ایسے بیمار ہوئے کہ 20 دن تک لوگ آپ کی عیادت کو آتے رہے۔ نمبر 6، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن کے وقت بہت رویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سورہ مطففین کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو رونے لگے۔ اس قدر روئے کہ آواز گلے کے بجائے ناک سے نکلنے لگی اور قرات موقوف کرنی پڑی۔ آپ کے شاگرد رشید نافع رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرماتے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے سامنے جھک جائیں، تو رو پڑتے اور اس قدر روتے کہ بے حال ہو جاتے۔ صحابہ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، سلف کے بھی، اکابرین کے بھی، ہمارے بزرگوں کے بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ دوستو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہو۔ قرآن کریم عربی میں ہے، ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ہمارے دلوں میں نہیں پہنچتی۔ جب قرآن شریف کے الفاظ کی معنی کا لحاظ کر کے، معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کریم واقعی اثر انداز ہوتا ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں بھی پڑھا ہے، ان سے یہی گزارش ہے، ان سے یہی درخواست ہے، ابھی وقت ہے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اپنی تاثیر رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالی قرآن کریم کی تاثیر ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو قرآن کریم کی تلاوت سے ختم فرمائے۔ کہنے اور سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں قرآن کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی قرآن کریم کی تلاوت اللہ و تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔